الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سورہ رحمان کی ابتدا ہے آج سے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کی فضیلتوں میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت یہ سورہ رحمان ہے۔ اور بھی حدیثوں میں اس کی فضیلتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رحمان کی تلاوت کرتا ہے اس کو دنیا و زمین و آسمان کے اندر جنت کا مکین کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ جنتی ہے، جنت میں رہنے والا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ فرقان کے اندر ایک آیہ مبارکہ اتری، اس میں یہ تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو۔ تو اب جب کافروں نے یہ سنا تو انہوں نے یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تب یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور کہا کہ رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب کو، جس کا تم انکار کرتے ہو، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی انسان سکھاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس بات کا اللہ نے رد فرمایا اس آیت میں کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے علم القرآن، قرآن سکھایا اپنے محبوب کو۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھا دیا۔ یعنی اس انسان، ویسے مطلقاً اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی قوت عطا فرمائی۔ البتہ تفسیروں میں یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے، کہ اللہ نے خاص حضور کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی اگلی آیت میں جو فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، بیان سکھایا، تو بیان کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ ما کان و ما یکون ہوتا ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ مختلف نبیوں کے بارے میں اللہ نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام جو ہے وہ سکھا دیا۔ نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ،
ان کو جو ہے وہ لوہے کے اندر رد و بدل کرنے کی جو ہے قوت اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پرندوں جانوروں کی بولیاں سکھائیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اللہ کی عطا سے اب آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک روایت کے اندر موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علی وقار نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا ارشاد فرمایا۔ خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ ظہر کے لیے اترے ممبر سے، ظہر پڑھائی، پھر جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے آئے اور پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ کہتے ہیں یہی خطبہ دیتے رہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر راوی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سرکار نے جو کچھ ہو چکا تھا، جو قیامت تک ہونے والا تھا، وہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ اس دن ایک ایک چیز حضور نے بیان کر دی۔ بس راوی کہتے ہیں جس کو یاد رہا یاد رہا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، لیکن اس دن سرکار نے ہر چیز کا بیان ہمارے سامنے کر دیا تھا۔ ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ عز و جل نے سرکار کو عطا فرمایا۔ آپ کے علم کی حد کوئی نہیں جانتا، آپ کے علم کو اللہ عز و جل نے اتنا، کیونکہ اللہ نے تو خود فرمایا نا۔ اب مخلوق میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، اصل جو استاد سرکار کا کوئی بھی نہیں ہے مخلوق کے اندر۔ آپ نے کسی سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی مخلوق کے اندر، کیونکہ اللہ نے خود آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ علم لدنی ہے اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان کی ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ اب ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سورج اور چاند کا، اور حساب سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق چلتے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو ان کا وقت مقرر ہے اس کے مطابق آتے ہیں اور اس کے مطابق چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے مطابق نہ ہو، ہمیں یہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں، یہ سورج چاند اور جو نیچر کے حوالے سے جو معلومات ہے جن کے پاس ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کو، وہ بتائیں گے کہ اگر سورج اپنی جگہ سے ایک ذرہ ہل کر دوسری جگہ سے نکلے تو پھر کتنا نقصان ہو جائے واقع دنیا کے اندر۔ یہ جو اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے اور پھر ٹائم پر ہی واپس چلا جاتا ہے، اس کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں، اس کے اندر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے ہم پر فرمائی ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کیسے ختم ہوتا؟ روشنی کہاں سے آتی؟ ہمیں روشنی ملتی ہے تو سورج سے ہی ملتی ہے نا۔ دن کے وقت سورج نہ ہو تو ہم کیسے روشنی کریں گے؟ روشنی نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ تو یہ نعمتیں اللہ عز و جل نے اپنی اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ یہاں ترازو سے مراد یہ ہے کہ عدل و انصاف۔ اللہ نے ہر ایک کو، یہاں ترازو رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے انصافی، بے اعتدالی نہ کرو۔ جیسے تمہیں خود پسند ہے کہ لوگ تمہیں پورا پورا ناپ کر دیں، پورا پورا تول کر دیں، تمہارے مال میں کوئی کمی نہ آئے، تو جب اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو تو پھر جب تم خود دینے لگو کسی کو تو مکمل جو ہے وہ ناپ کر دو۔ یہ جو ہے وہ اللہ عز و جل نے بدبختوں کی صفت بیان کی ہے سورہ مطففین کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لینے لگیں تو امید کریں کہ لوگ ان کو مکمل دیں، لیکن جب خود دینے لگیں لوگوں کو تو ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بدبختوں کی صفت ہے، جہنمیوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے لوگ جو ہے وہ مکمل ناپ کر مکمل تول کر دیں، لیکن جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں یعنی ترازو میں کمی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور وزن نہ گھٹاؤ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، فِیہا فَاکِہَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ،
اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو زمین ہم نے بچھائی ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ زمین ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین کا اس قابل ہونا کہ اس پر عمارت قائم ہو سکے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں زمین بالکل نرم ہے، وہاں کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر نکلے تو جب مشرق میں پہنچے، وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ ان کے پاس کوئی عمارت نہیں تھی، بغیر کسی عمارت کے کوئی جو ہے وہاں درخت ہی نہیں تھا اس جگہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے زمین نرم تھی، اتنی نرم تھی کہ کوئی چیز اس کے اوپر کھڑی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں زمین سخت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہم اس کے اندر کھیتی کرتے ہیں، کھیتی رک جاتی ہے، درخت لگاتے ہیں، درخت رک جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، عمارت قائم کرتے ہیں، عمارت گرتی نہیں ہے، بڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ پھر یہ خالی زمین ہی نہیں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں اس نے عطا کر رکھی ہیں۔ تو پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کس چیز کا انکار کرو گے؟ ہم پر ایمان نہیں لاتے تو پھر جو ہے وہ ہمارا رزق کھانا چھوڑ دو۔ ہماری نافرمانی کرتے ہو تو ہمارا رزق ہی کھانا چھوڑ دو نا۔ ہماری نافرمانی کرتے ہو تو سانس لینا چھوڑ دو، کیونکہ سانس کی طاقت جو ہے اور ہوا جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے چلتی ہے۔ تو اگر ہمارا کہا نہیں مانتے، ہماری نافرمانی کرتے ہو تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ ان چیزوں کو کیوں اتنا تمہیں مان ہے اپنی قوت و طاقت پر انسان کو، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دے اور بغیر ان چیزوں کے زندہ رہے۔ حالانکہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہم سے یہ نعمتیں واپس نہیں چھینتا، ہم سے یہ نعمتیں واپس نہیں لیتا۔ یہ انسان ہی ہے جو اس کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ ابھی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر انسان اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، اس کے حبیب کی فرما برداری میں لگ جائے، تو پھر اللہ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا بندے کو، اس کا بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی نافرمانی میں اللہ نے ہم پر ایسی ایسی نعمت کر رکھی ہے، تو اگر ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل کام باقی نہیں رہے گا، ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر ہم جو ہے وہ اس کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔